افغان طالبان سے معاملہ طے نہیں پاتے تو پھر کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا افغان ہمارے خلاف بھارتی پراکسی کے طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی۔ دوحہ مذاکرات میں شریک افغان وفد پاکستان میں ہی جوان ہوا۔ اتنے تعلق کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی حمایت سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات کا دوسرا دور ترکی میں جاری۔ پاکستان کے 4 رکنی وفد میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او شریک۔ افغان طالبان کے وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں۔ بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنا لیا۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے افغان طالبان رجیم کو $1 ارب کی پیشکش۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق دریائے کنڑ پر بھارت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پانی پاکستان کی سلامتی، زراعت، معیشت کی شہرگ ہے۔ پاکستان آبی جارحیت پر دو ٹوک موقف رکھتا ہے۔ آبی اور قانونی ماہرین کے مطابق بھارت افغان آبی گٹھ جوڑ کے مقابلے میں پاکستان جامع دفاعی حکمت عملی پر غور کر رہا ہے۔ اس میں اہم قدم چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق یہ پروجیکٹ بھارت افغان آبی جارحیت کے مضمون منصوبے کو خاک میں ملا دے گا۔ دریائے چترال کو افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی سوات بیسن کی طرف موڑنے کا منصوبہ۔ ساتھ دیں گے، سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ امن کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا باڑہ میں امن جرگے سے خطاب، کہا وعدے کے مطابق قبائلی اضلاع کو سالانہ 100 ارب روپے دیں گے۔ قبائلی مشران، نوجوان اور خیبر پختونخوا کے NFC فائنل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے۔ امن اور ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا افسوس بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2018 میں ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات میں دیرینہ اور دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی بالخصوص مسلم امہ کے حوالے سے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل اور مصری صدر کا عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی میدان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا ڈی جی ISPR کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے۔ طلبہ نے کہا ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد برطانیہ کے لیے پروازیں بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے PIA کے برطانیہ فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر، پاکستان کے سیکریٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں 14 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، انہیں براہ راست پرواز کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ لندن اور برمنگھم کے لیے بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کریں گے۔ PIA کو منافع بخش بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد. کہا پابندی سے پی آئی اے کی ساکھ متاثر ہوئی جس کو برسوں کی محنت سے بحال کیا. براہ راست پروازوں کی بحالی سے نہ صرف برطانیہ میں مقیم پاکستانی مستفید ہوں گے بلکہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئی مضبوطی آئے گی. پاکستان کے ہر ادارے میں بہتری کا سفر تیزی سے جاری ہے. کراچی میں ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے لڑکے کی موت. ایس ایچ او ایس آئی یو کی مدعیت میں پولیس اہلکاروں کے خلاف صدر تھانے میں مقدمہ درج. اے ایس آئی عبید شاہ، سرفراز سپاہی فیاض شاہ، فیاض وقار اور آصف علی نامزد. ایف آئی آر لاپرواہی غفلت کے باعث موت کی دفعات کے تحت درج کی گئی. مقدمے کے متن کے مطابق عرفان اور دیگر کو مشتبہ جان کر تفتیش کے لیے لایا گیا تھا. تفتیش کے دوران اچانک عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. تفتیش کرنے والے افسر لاپرواہی کرتے رہے. نوجوان عرفان کی موت دوران حراست ملزمان کی وجہ سے ہوئی. اس سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی. پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا 15 سال کے عرفان کی لاش پوسٹ مارٹم کے وقت 36 گھنٹے پرانی تھی. خبردار ہوشیار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. 27 اکتوبر سے کراچی میں ٹریفک چلان سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ہوں گے. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں جنوری سے 1 اکتوبر تک ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 12 لاکھ سے زائد چلان ہوئے. 97 کروڑ 81 لاکھ جرمانہ کیا گیا. اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق مشاورت. قمر زمان قاہرہ نے بتایا ابتدائی مشاورت مکمل کر لی، حتمی مشورہ صدر سے لیا جائے گا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر اسمبلی میں نمبر پورے ہیں. حکومت سازی کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. پاکستان کی سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا. اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح ہے. امریکی جریدے فارن پالیسی بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کا مترجم. امریکہ سے تعلقات کی بحالی، ترکیہ، ملیشیا، ایران، سعودی عرب سے معاہدے اور چین سے تعلقات کا نایاب رقم ہوا. رپورٹ کے مطابق جون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل ملاقات نے تعلقات میں نئی گرمجوشی پیدا کی. وزیراعظم شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس پاکستان کی عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی. پاکستان نے ٹرمپ سے شاندار تجارتی پیکج حاصل کر کے نیا سنگ میل عبور کیا. چیراٹ میں پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ مشقوں 2-3-5 کی اختتامی تقریب. 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا. کمانڈانٹ اسپیشل آپریشن اسکول چیراٹ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی نے تقریب کا مشاہدہ کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مشقوں میں جوانوں نے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. پنجاب کے بیشتر شہروں میں اسموک کے ڈیرے. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے لاہور اور وسطی پنجاب کی فضا متاثر کر دی. اسموک کے خاتمے کے لیے بین الاضلاعی ہم آہنگی، سخت مانیٹرنگ اولین ترجیح ہے. فصلوں کی باقیات جلانے کی شکایت فوری طور پر متعلقہ محکموں کو کریں. ماحول دوست اقدامات سے ہی اسموک کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کی ملاقات. غیر قانونی امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی، میوچل لیگل اسسٹنس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. محسن نقوی کا کہنا تھا سمندری سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوسٹ گارڈز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت.
مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنی ہے، جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ یہ برج BRT لائن کا حصہ ہے جو کمرسے میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منصوبہ کورنگی سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ سائیکل سواروں کے لیے علیحدہ ٹریک بنایا گیا ہے۔ ہمارا عزم ہے کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا نظام فراہم کیا جائے۔ یلو لائن منصوبے کے تحت EV بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ بلدیہ اسپارکو روڈ پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص چل بسا۔ 1.5 سال میں دواؤں کی قیمتوں میں غیر ضروری طور پر 25% سے زائد اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اوپن مارکیٹ میں ادویات کی قیمتوں اور دستیابی کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ وزارت صحت نے سروے رپورٹ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دی، جس کے بعد میڈیسن پرائسز کی اثر نو ریگولیشن یا ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ جلد ہونے کا امکان ہے۔ گجرات میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کا پنڈال سج گیا۔ ٹیسٹ دینے کے لیے ہزاروں طلبہ و طالبات پہنچ گئے۔ گھریلو خواتین بھی بچوں سمیت ٹیسٹ میں شریک۔ 10,000 سے زائد طلبہ انٹری ٹیسٹ میں شریک ہیں۔ غزہ میں امن معاہدے کے باوجود خونریزی رک نہ سکی۔ اسرائیلی فورسز نے 48 گھنٹوں میں مزید 19 فلسطینی شہید کر دیے۔ امن معاہدے کے بعد 93 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے مزید 54 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کر دی۔ زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت تھیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے غزہ کا انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا۔ قاہرہ میں اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں بتایا، نئی کمیٹی عرب ملکوں اور عالمی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی تاکہ علاقے میں استحکام اور انتظامی بحالی ممکن بنائی جا سکے۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر وینزویلا کے صدر کا ردعمل۔ کولمبین صدر بھی امریکی پابندیوں کے خلاف بول پڑے۔ کہا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندی عائد کی۔ جب امریکہ تیار ہوگا تب مذاکرات کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی ڈٹ گئے۔ آسیان سمٹ کے لیے کوالالمپور روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا، کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، تاہم ہم ایشیا سمیت دیگر ممالک کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کینیڈا نے جعلی ٹی وی اشتہار جاری کیا جس میں امریکی محصولات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ انتخابی مہم کے دوران مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا گیا۔ زہران ممدانی کی نیو یارک میں جذباتی تقریر، کہا، مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ اسلاموفوبیا ہے جس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر شہری کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نیو یارک کے میئر کے لیے ارلی ووٹنگ آج شروع ہوگی جو 2 نومبر تک جاری رہے گی۔ بھارت غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے بدترین ملک بن گیا۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص انتظامات کھل کر سامنے آ گئے۔ اندور میں ہوٹل سے کیفے جانے والے 2 آسٹریلین کرکٹرز کو موٹر سائیکل سوار سڑک پر ہراساں کرتے رہے۔ آسٹریلوی ٹیم کے سیکیورٹی مینیجر نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ اس سے پہلے آسٹریلین ویمنز ٹیم کے کھانے کے دوران لابی میں چوہے کے گھسنے سے کھلاڑیوں کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔